جی جناب، ہم اپنا ایک چھوٹا سا چیپٹر جو تھیوریٹیکل پرسپیکٹو سے ہمارے یہاں میں ڈسکس ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بڑا ہی بیسک سا چیپٹر ہے اور یہ تھیوریٹیکل ایریا کو کور کر رہا ہے، دیٹ از کنسیپچوئل فریم ورک فار فائنینشیل رپورٹنگ. کہ فریم ورک ہمارا کیا ہے فائنینشیل رپورٹنگ کے لیے، اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی کو ڈسکشن کرنی ہے. یہ پیور تھیوریٹیکل بیس ایریا ہے جو آپ نے لے کے چلنا ہے. اگر میں فریم ورک کے مطلب کی بات کروں تو فریم ورک کا مطلب جو ہوتا ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں اسٹرکچر، آپ اسے بیک بون کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو پلر کہہ سکتے ہیں، ایک بنیادی ڈھانچہ کہہ سکتے ہیں جو ہم کیا کر رہے ہیں، پرووائڈ کر رہے ہیں اپنی رپورٹنگ پرپس کے لیے، رپورٹس وغیرہ بتانے کے لیے. اس کے بارے میں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنی ہے. تو بڑا بیسکس جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے. اگر میں اس چیپٹر کے کانٹینٹس کی بات کروں تو ہم اس میں کیا ڈسکس کریں گے، لائک وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس یہ فریم ورک ہوتا کیا ہے، پھر فائنینشیل انفارمیشن کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے اچیو ہوتے ہیں، ہم ان کو یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوں گے. اس کے بعد ریکگنیشن کرائٹیریاز ہمارے کیا ہوتے ہیں، میجرمنٹ کسے کی جاتی ہے، اور کیپٹل مینٹیننس کا اس میں کنسیپٹ کیا ہے، کس طرح سے ہمارے کیپٹل مینٹین ہوتے ہیں، ریئل کیش فلوز کیا ہے، منی کیش فلوز کیا ہے، کیپٹل مینٹیننس کے کنسیپٹس کیا ہے، وہ ہم سارے اس میں سے ڈسکس کریں گے ون بائی ون جا کے. اگر آپ اس کی بات کریں تو یہ اس کا ٹیسٹنگ لیول جو ہے وہ آپ کے ایگزام میں 1 ہے. اٹ مینس اس میں سے آپ کو تھیوریٹیکل 8 نمبر کا ہی کویسچن ایکسپیکٹڈ ہے، اینڈ موسٹ پروبیبلی اس میں سے تھیوریٹیکل کویسچن ہی آپ کو ایکسپیکٹڈ ہے. تو اس کو لے کے چلتے ہیں. اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آپ پہلے ہی اویئر ہوتے ہیں، پہلے ہی آپ نے چیزوں کو دیکھا ہوتا ہے، سیکھا ہوتا ہے، پہلے ہم ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. اور جو یہاں پہ آپ کو ایک نئی چیز ملے گی وہ صرف کیپٹل مینٹیننس کا کنسیپٹ ہوگا، باقی تمام چیزوں سے آپ لوگ آشنا ہوں گے، آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہوگا. تو اس سے پہلے ہم اس کی انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہے کیا چیز، کنسیپچوئل فریم ورک ہے کیا، اس کا ہم کیا لیتے ہیں، اس کا ہم یہاں پہ اوور ویو لیتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا انوالو ہے، کیا اس میں انوالو نہیں ہے، وہ اس کو ہم لے کے چلتے ہیں. اگر میں کنسیپچوئل فریم ورک کی بات کروں کہ کنسیپچوئل فریم ورک کا مطلب کہ ہمارا ایک بنیادی ڈھانچہ، اسٹرکچر، سیٹ آف رولز اینڈ پرنسپلز ہیں. یہ ہے کیا کہ یہ ہماری جو کمپنیز ہوتی ہیں یا تمام ادارے جنہوں نے فائنینشیل رپورٹنگ کرنی ہے، جنہوں نے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانی ہے، ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے یہ اکاؤنٹنگ پالیسیز ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں، مدد دے رہی ہوتی ہیں. جب کوئی بھی اسٹینڈرڈ وغیرہ کسی بھی پرٹیکولر ٹرانزیکشن کے اوپر اپلائی نہیں ہو رہا ہوتا، یا اگر اسٹیک ہولڈرس ہیں، اگر وہ کسی بھی اسٹینڈرڈ کی انٹرپریٹیشن میں اس کو اپلائی کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر ہم جا کے کیا کرتے ہیں، پھر ہم جا کے اس کی ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں، کنسیپچوئل فریم ورک کی ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کنسیپچوئل فریم ورک کا، کہ جو ہمارا ISB ہے، انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ، جب بھی اس کے اسٹینڈرڈس وغیرہ بنانے ہوتے ہیں، کوئی بھی نیا اسٹینڈرڈ کرنا ہوتا ہے، تو نیا اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے لیے کنسیپچوئل فریم ورک کی ہیلپ لی جاتی ہے، تاکہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کنسسٹنٹ ہو اور اس بیس کے اوپر ہو جو ہماری کنسسٹنسی کو لے کے چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہماری اکاؤنٹنگ پالیسیز ہوتی ہیں، جن کے اوپر کوئی بھی ریلیونٹ اسٹینڈرڈ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں. جیسے کسی ٹرانزیکشن کے اوپر، کسی ایونٹ کے اوپر کوئی اسپیسیفک اسٹینڈرڈ ہے، اس کی گائیڈنس وغیرہ موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے، ہم نے اس کی پالیسی سیٹ کرنی ہے، تو آپ پھر کس کی ہیلپ لیں گے، تاکہ کنسیپچوئل فریم ورک کی ہیلپ لیں گے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس بیڈ ڈیٹس ہے، اس کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ وغیرہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ اسے ڈیل کرنا ہے، کیسے اس ٹرانزیکشن کو ٹیک اپ کرنا ہے، اس کی رپورٹنگ کیسے کرنی ہے، اس کا پریزنٹ کیسے کرنا ہے، اس کی ہیلپ ہم اسے لے رہے ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو ہماری پارٹیز ہیں، مطلب اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں آپ کے شیئر ہولڈرز وغیرہ آ جاتے ہیں، یا آپ کی مینلی کمپنی کی مینجمنٹ آ جاتی ہے. مینجمنٹ نے کسی اسٹینڈرڈ کو اپلائی کرنا ہے، کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، اس کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ وغیرہ کیسے کرنی ہے، وہ سارا کچھ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے. یہ اس میں ہمیں مدد کر رہا ہوتا ہے، یہ اس میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو کرنے میں. تو جو کنسیپچوئل فریم ورک ہے، یہ جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اور جو ہمارا ISB ہے، اس کو یہ سپورٹ کر رہا ہے اسٹینڈرڈس کے ڈیولپمنٹ میں، یا اسٹینڈرڈس کو ڈیولپ کرنے میں اور ان کے ڈیولپمنٹ میں ٹرانسپیرنسی، کنسسٹنسی، اکاؤنٹیبلٹی اور ایفیشنسی ڈیولپ کرنے میں کیا کر رہا ہوتا ہے، کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. ابھی کنسیپچوئل فریم ورک جو ہے یہ اسٹینڈرڈس کی فاؤنڈیشن، مطلب اسٹینڈرڈس کو ہیلپ کس طرح کر رہا ہوتا ہے. سمپل، یہ ٹرانسپیرنسی ڈیولپ کروا کے دے رہا ہوتا ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی اسٹرینتھ کر کے دے رہا ہوتا ہے، اور یہ اکنامک ایفیشنسی جو ہے اس کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. ابھی کیسے کرتا ہے، فار ایگزامپل ٹرانسپیرنسی جو ہے یہ کس طرح چیز ہوتی ہے، جیسے انٹرنیشنل کمپیریبلٹی کو، یا جو بھی فائنینشیل انفارمیشن کی کوالٹی کو انہینس کر کے، انویسٹرس کو یا مارکیٹ پارٹیسپینٹس کو انیبل کر کے ان کو پراپر انفارمیشن دے کے تاکہ وہ ویل انفارمڈ ڈیسیجن کر سکیں، تو اس کے ذریعے یہ ٹرانسپیرنسی کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو انفارمیشن گیپ ہے، جو کسی بھی ادارے کا اور اس کے یوزرس کا، خاص طور پہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے یوزرز ہیں، ان کا جو انفارمیشن گیپ ہے، اس کو ریڈیوس کر کے
یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کو کیا کر سکتا ہے، اس کو لے کے آ رہا ہوتا ہے، اس کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جیسے جو شیئر ہولڈرز ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے اور جو مینجمنٹ ہے، اب مینجمنٹ ان کو رپورٹیبل ہے. اب مینجمنٹ کی رپورٹ کہاں سے ہوگی؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے ہوگی. اب فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ہی ہم نے تمام چیزیں کیا کرنی ہے، تلاش کرنی ہے. تو اس میں جو انفارمیشن گیپ ہے، مطلب کوئی چیز لیک نہیں کرنی چاہیے، تمام چیزیں وغیرہ اویلیبل ہونی چاہیے. اس چیز کو پھر یہ کیا کر رہا ہوتا ہے، ریڈیوس کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ اکنامک ایفیشنسی بھی ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. جیسے ایک سنگل لینگویج استعمال کرو، سنگل فرینڈ استعمال کرو، اپنی کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ ریڈیوس کرنے کے لیے، رپورٹنگ کاسٹ، پریزنٹیشن کاسٹ وہ ریڈیوس کرنے کے لیے پھر ہم یہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جب ہمارے پاس ایک بنیادی ڈھانچہ ہے، ہمارے پاس پتہ یار اگر ہم نے کسی چیز کو ڈیل کرنا اس کے بارے میں یہ ہمارے پاس گائیڈڈ پرنسپلس موجود ہیں، تو اس کی مدد سے پھر ہمیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی ہم نے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ کنسیپچل فریم ورک کی ہیلپ لے کے ہم کیا کر لیتے ہیں، ہم یہ اپنے تمام ریلیونٹ جو مقاصد ہیں ان کو ہم اچیو کر سکتے ہیں. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے کہ یہ جو کنسیپچل فریم ورک ہے یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اسٹینڈرڈس آر سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ تو ہم ایک پراپر سیٹ آف پرنسپلز ہیں، رولز ہیں، بتا رہے ہیں کہ یار یہ ایسے ہونا ہے، یہ ایسے ہونا ہے. اور جہاں پہ بھی ہم نے اکاؤنٹنگ پالیسیز لے کے چلنی ہے، جہاں پہ بھی ہم نے اپلائی کرنا ہے، جہاں پہ بھی کسی ایونٹ، کسی ٹرانزیکشن کے لیے کوئی بھی اویلیبل اسٹینڈرڈ ہے تو ہم اسٹینڈرڈ کو ہی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ کس کا ہے؟ یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹینڈرڈ کو سپورٹ کر رہا ہے. اس میں ہمیں بیسک گائیڈنس وغیرہ دی ہے. بھی ہم کنٹینٹ دیکھتے ہیں، چیپٹرز دیکھتے ہیں کہ فریم ورک میں چیپٹرز کون کون سے موجود ہیں، یہ بیسیکلی ہمیں اس کے سپورٹ کے لیے ہم بتا رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی بھی انفارمیشن یا کوئی بھی رول یا کوئی بھی اپلیکیشن جو کنسیپچل فریم ورک پہ بھی موجود ہے اور اس کی گائیڈنس اسٹینڈرڈ نے بھی دی ہوئی ہے، اور اگر کنسیپچل فریم ورک کی کہیں بات اسٹینڈرڈ کو اوور رائڈ کر رہی ہے، اس کی مخالفت میں جا رہی ہے، تو ہم کبھی بھی پھر اس کو فالو نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ اسٹینڈرڈس کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسٹینڈرڈس کا الٹرنیٹو نہیں ہے، یہ بس اس کو ہیلپ کے لیے ہے. مین ہمارا کیا ہے، اسٹینڈرڈ ہے. جو اسٹینڈرڈس نے ہمیں بات کہہ دی ہے ہم نے صرف وہی فالو کرنی ہے. اگر اسٹینڈرڈس اور کنسیپچل فریم ورک میں اختلاف کسی بھی ایونٹ، کسی بھی چیز کی پر آ جائے تو ہم نے کس کی بات ماننی ہوتی ہے، اسٹینڈرڈس کی بات ماننی ہوتی ہے. اگر میں اس کے کانٹینٹس کی بات کروں، جو کنسیپچل فریم ورک ہے 8 چیپٹرز میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. پہلے میں ہم اس کے آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں جو بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس سے پہلے. آبجیکٹیوز کیا ہے، پرپس کیا ہے، کن مقاصد کے لیے ہم یہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور فائنینشیل رپورٹنگ میں مطلب فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانے میں ان کا رول کیا ہے، وہ ہم نے ڈسکس کیا. اور اس کے بعد ہم نے چیپٹر نمبر 2 جو ہوگا وہ ہمیں بتائے گا جو ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہونے چاہیے، کس طرح سے ہم اس کو لے کے کلیکٹ کریں گے وہ. اس کے بعد فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور رپورٹنگ اینٹی کی کون کون سی ہمارے پاس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، ایلیمنٹس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیا ہیں، پھر کسی بھی ایونٹ کو، کسی بھی ٹرانزیکشن کو ریکگنائز کرنے کا، ڈیریگنائز کرنے کے رولز کیا ہیں، میئرمنٹس کیسے کی جاتی ہیں، میئر کیسے کرنا ہے کسی بھی آئٹم کو، پریزنٹ کیسے کرنا ہے، ڈسکلوز کیسے کرنا ہے. اور اینڈ پہ ہم چیپٹر 8 میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کیپٹل مینٹیننس اور کیپٹل کا کنسیپٹ کیا ہے. تو پورا جو کنسیپچل فریم ورک ہے ان 8 چیپٹرز کے اوپر مشتمل ہے جو ہم نے کیا کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے. اگر میں ایلیمنٹس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی بات کروں تو اس سے تو میرے خیال سے ہم نے جتنا رپورٹنگ کا پیپر پڑھا ہوا ہے ہم اس سے بڑے بہتر طریقے سے کیا ہے واقف ہیں. ہمیں بہت بہتر طریقے سے اس کے بارے میں پتہ ہے کہ کیا ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتے ہیں. مطلب یہ تو انیشیل لیکچر میں بتایا تھا جب بھی ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جس میں ہمارے پاس ایسٹس ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایکوٹی ہوتی ہیں، ہمارے پاس لائبلٹی ہوتی ہیں، اور یہ 3 چیزیں ہم ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی فائنینشیل پوزیشن میں. مینس اس کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں اپنی بیلنس شیٹ میں، اور دوسرا ہم بنا رہے ہوتے ہیں اپنے انکم کو اور اپنے ایکسپینڈیچر کو، اور یہ ہمیں ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری فائنینشیل پرفارمنس کے بارے میں کہ ہم نے کیسے پرفارم کیا ہے. اور اس کے لیے ہم کیا بنا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا کے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایلیمنٹس ہیں، 5 ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس ایسٹس ہیں، ہمارے پاس ایکسپینڈیچرز ہیں، ہمارے پاس انکم ہے، ہمارے پاس لائبلٹی ہے، اور ہمارے پاس ایکوٹی کا پورشن ہے. یہ 5 جو ہے یہ ہمارے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے ایلیمنٹس کہلا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو ڈسکس کریں، یہ مطلب یہ ڈیفینیشن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سب سے آپ اویئر ہیں. اگر ہم اپنے اکنامک ریسورسز کی بات کریں تو اس میں ایسٹس آتے ہیں. اب ایسٹس کیا ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ریسورسز، وہ ہمارے ذرائع جو ہماری اینٹی کے کنٹرول میں ہیں ڈیو ٹو ریزلٹ آف پاسٹ ایونٹس، یا کوئی سے ریسورسز جو ہمیں بینیفٹس وغیرہ ارن کر کے دے رہے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں، وہ ہمارے ایسٹس ہوتے ہیں. اس کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہیں، اسٹینڈرڈس پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں. آپ کا پراپرٹی، پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ، آپ کے وہیکلز، تمام چیزیں اس میں فال کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کو کلیم کرنا ہو، کوئی چیز حاصل کرنا ہو، تو مطلب کلیم جو ہوتا ہے ادارے کے اوپر وہ ہے
کہ جو بزنس ہے، جو کمپنی ہے، اس ادارے کی لائبلٹی. اب دیکھو ادارے کی لائبلٹی ہے تو کوئی بندہ کلیم کر رہا ہے نا. اگر میں ایک دکاندار سے کہتا ہوں کہ بھائی صاحب میں تم سے 50,000 روپیہ کلیم کرنے آیا، تم نے میرا 50,000 پے کرنا ہے، تو اس نے مجھے 50,000 پے کرنا ہے، یہ میرا کلیم ہے، یہ میں نے کلیم کیا ہے. بٹ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ لائبلٹی ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ یہ لائبلٹی ہے. تو اب اس میں لائبلٹیز آتی ہیں اور ایکوٹی ہوتی ہے. لائبلٹی کو پتا ہے ٹوورڈ تھرڈ پارٹیز ہوتی ہے، اور جو ایکوٹی جو ہوتی ہیں ہماری ٹوورڈ آنرز ہوتی ہیں، ٹوورڈز انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جو آنرز نے کی ہوتی ہیں. اس کے بارے میں یہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہوتی ہیں. اب لائبلٹی کیا ہے؟ یہ ہمارا پریزنٹ اوبلیگیشن ہے. جو اینٹی کو فرض ہے کہ اس نے پاسٹ میں کوئی اکنامک بینیفٹس لے لیے تھے، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اب اس نے یہ پے آؤٹ کرنا ہے. ایکوٹی کیا ہوتی ہے کہ یہ آپ کے نیٹ ایسٹس میں سے، آپ کے ایسٹس میں سے لائبلٹیز کو لیس کر دیتے ہیں. جو آنرز کا پورشن آتا ہے جو ہم نے دینا ہوتا ہے ان کو، یہ ہماری ایکوٹی کہلاتی ہے. اس چیز سے آپ واقف ہیں کہ ایکوٹی ہماری کیا ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہمارے اکنامک ریسورسز میں چینجز آ رہی ہیں، کلیمز میں چینجز آ رہی ہیں، یا وہ تمام چیزیں جو ہمارے فائنینشیل پرفارمنس کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہماری انکم جس سے ہماری آمدنی ہوتی ہے، اور ایک ہمارے اخراجات ہیں جو ہمارے ایکسپینسز وغیرہ ہوتے ہیں. جیسا کہ اگر انکم ہے، ہماری انکم آ رہی ہے، ہم پیسے کما رہے ہیں، اس سے ہمارے ایسٹس بڑھ رہے ہیں، ہماری لائبلٹیز کم ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری مطلب ان شارٹ نیٹ ایکوٹی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہوتی ہے. ایکسپینسز جو ہوتے ہیں اس سے ہمارے ایسٹس میں کمی آ رہی ہوتی ہے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے پیمنٹس کی ہیں تو آپ کے کیش کم ہو رہا ہے، بینک سے کم ہو رہی ہے، تو یہ آپ کے ایسٹس میں کمی آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ نے پے نہیں کیا تو آپ کی لائبلٹیز بڑھ رہی ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کی فائنینشیل پرفارمنس پہ اثر ڈال رہی ہوتی ہیں. بیکاز جب ہم انکم اور ایکسپینسز کو ریکارڈ کرتے ہیں تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ آمدنی ہے، یہ میری انکم ہے، اور یہ پھر پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جا کے ہماری ہر چیز کو شو ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اتنا آنرز کو جائے گا، یہ ایکوٹی کا پارٹ ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ ذرائع ہوتے ہیں جس سے ہمارے ریسورسز میں چینجز آ رہا ہوتا ہے. جیسے آپ آنرز کو پے آؤٹ کرتے ہیں، پے بیک کرتے ہیں ان دا فارم آف پروفٹس، ان دا فارم آف ڈیویڈنڈ، اس سے کمی آ رہی ہوتی ہے. یا آپ کے ایسٹس میں تبدیلی آ جانا، لائبلٹیز میں تبدیلی آ جانا، ان میں انکریز اینڈ ڈکریز ہو جانا ڈیو ٹو سم ریزنس لائک بیڈ ڈیٹس ہو گئی، آپ نے کانٹرینٹس وغیرہ کر لی، سیٹ اپ وغیرہ کر لیے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے اکنامک ریسورسز کو چینج کر رہی ہوتی ہیں. اب یہ ایلیمنٹس ہیں، ان ایلیمنٹس سے ہم واقف ہیں. ایسٹس کیا ہوتے ہیں، لائبلٹیز کیا ہوتی ہیں، ایکوٹیز کیا ہوتی ہیں، انکم کیا ہوتی ہیں، ایکسپینسز کیا ہوتے ہیں، ان سے ہمیں پتہ ہے. اور ان کی وجہ سے ہمارے کازز کیا ہیں، مطلب یہ اگر ہمارے ایونٹس ہو رہے ہیں، یہ ایونٹس کی ریفلیکشن کہاں پہ شو ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہم نے یہاں پہ چھوٹی بہت باتیں جو ہے وہ ڈسکس آؤٹ کرنی تھی. اب بیسک چیزیں ہیں، ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ان کو لسن کر لیا، سن لیا ہے، یہ نوٹس آپ کے پاس شیئر ہوں گے، بس ان کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا، بس پڑھ لیجیے گا، انگریزی پڑھ لیجیے گا، تاکہ آپ کو بس مائنڈ میں رہ جائے کہ یار یہ کیا ہے اور یہ کیا نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر اکنامک ریسورسز میں چینجز آ رہی ہیں یا کلیمز میں چینجز آ رہی ہیں جس سے ہماری فائنینشیل پرفارمنس پہ افیکٹ آ رہا ہے، وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ وہ ہماری انکم ہو سکتی ہے، وہ ہمارے ایکسپینسز ہو سکتے ہیں. انکم کا بڑھنا، کم ہونا، ایکسپینس کا بڑھنا، کم ہونا، اس سے ہمارا فائنینشیل پرفارمنس جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہوگا. مینس پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں اس کا افیکٹ ہو رہا ہوگا. تو یہ چیزیں صرف آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینی ہے. تو یہ ذرا انٹروڈکشن کی بات تھی، اس سے ہم نے یہاں پہ ڈسکس آؤٹ کر لی ہے. جی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم نے فائنینشیل انفارمیشن وغیرہ اکٹھی کرنی ہے، یا جو ہم نے یہ فائنینشیل انفارمیشن وغیرہ پریزنٹ آؤٹ کرنی ہے، ان کے کریکٹرسٹکس کیا ہونے چاہیے، ان کے فیچرز کیا ہونے چاہیے، اس کے بارے میں اب ہم نے کیا کرنی ہے، ان کے بارے میں اب ہم نے بات کرنی. بیکاز دیکھیں میں نے تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنا رہا ہوں نا، میں تو رپورٹ بنا رہا ہوں. اب اس رپورٹ کے اوپر میں نے تمام انفارمیشن بتانی ہے کہ یار یہ میری سیل ہے، یہ پرچیز ہے، یہ تمام انفارمیشن میں بتانی ہے. اب اس انفارمیشن کے کریکٹرسٹکس کیا ہونے چاہیے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ جو انفارمیشن جو ہے، فائنینشیل انفارمیشن جو ہم یوز کریں بہت یوزفل ہے. بیکاز ان کی بیس کے اوپر، اس تمام انفارمیشن کی بیس کے اوپر کیا ہے، ہمارا تمام ڈیٹا جو ہے وہ اسٹینڈ کر رہا ہے، ہمارے تمام ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ اس کے اوپر اسٹینڈ کر رہی ہے، ہمارے یوزرز کی ریلائنس جو ہے وہ اس انفارمیشن کے اوپر ہے. اس لیے یہ انفارمیشن جو بھی ہے ہم نے پریزنٹ کرنی ہے، دیٹ شوڈ بی ریلیونٹ، وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے، اور اس کو ہم نے فیتھفلی ریپرزینٹ کرنا ہے، مطلب نیک نیتی کے ساتھ ہم نے اس کو لکھنا ہے. تو جو لکھنا چاہتے ہیں وہ فیتھفلی ریپرزینٹ ہو. اور یہ جو یوزفلنس ہے کسی بھی فائنینشیل انفارمیشن کی، وہ اس وقت انہینس ہوتی ہے یا اس وقت اچیو ہوتی ہے یا اس وقت حاصل ہوتی ہے اگر کوئی بھی انفارمیشن کمپیریبل ہے، ویریفائبل ہے، ٹائملی ہے اور انڈرسٹینڈیبل ہے. اگر تمام فیچرز کسی بھی انفارمیشن میں فلفل ہو رہے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، بھائی یہ بڑی ریلائبل انفارمیشن ہے، بڑی اچھی بات ہے. فار ایگزامپل آپ نے ڈیٹا دیا ہوا ہے کہ ڈپریسیشن کا 2022 کی، آپ اس ڈپریسیشن کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں 2021 سے، آپ اس کو ویریفائی کر پا رہے ہیں کہ جی میں نے کیسے کیلکولیٹ کی ہے، آپ کے پاس ریلیونٹ ٹائم پیریڈ ہے، اگر آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے، ہمیں یہاں ٹھیک کام کیا. اگر آپ نے کوئی ایسا ایکسپینس وغیرہ لکھ دیا، کوئی انفارمیشن دے دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں جو ویریفائی نہیں ہو پا رہی، مطلب یہاں 2022 کی آپ بنا رہے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اور آپ انفارمیشن دی 2018 روپے کی، 2018 کی انفارمیشن دی ہوئی ہے،
तो ये टाइमली नहीं होगी। तो इस तरह की होनी चाहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है जो इन 4 फीचर्स को, इन 4 क्वालिटीज को देख रही है, फुलफिल कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं भाई बड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है और ये बेहतर होती है डिसीजन मेकिंग में। अब कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करनी है, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बतानी है, उसके ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। मतलब जो इन 2 चीजों को वो क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, क्या कि फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हमें बताना चाहिए, और जो इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी क्या करने चाहिए, उसको बताने चाहिए, उसको गिवन करने चाहिए। तो 2 चीजें जो हैं ये हमारी क्या होनी चाहिए, वो गिवन होनी चाहिए। अब इनको हमने देखना है कि फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कोई इंफॉर्मेशन कैसे अचीव कर सकती है और इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये हमने देखना है। मतलब बुनियादी फीचर्स क्या हैं, बुनियादी फैक्टर्स क्या हैं, और इजाफी फैक्टर्स किसी भी इंफॉर्मेशन के क्या होते हैं, वो हम देख लेते हैं। अगर मैं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी इंफॉर्मेशन की है कि दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट एंड मस्ट बी फेथफुली रिप्रेजेंट। रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो मैं बात बता रहा हूँ वो रेलेवेंट होनी चाहिए। अब देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मल्टीपल यूजर्स हैं, आप इनसे वाकफ हैं, मतलब शेयर होल्डर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स हैं। अब हर एक ने किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने पर्सपेक्टिव से परसीव करना है, अपने पर्सपेक्टिव से लेके चलना है। तो इसलिए हमने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन करनी है, जो हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, दैट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट। वो रेलेवेंट होनी चाहिए उनके यूजर्स के साथ, जो भी उनके यूजर्स हैं उसके लिए बड़ी रेलेवेंट होनी चाहिए। बिकॉज अगर इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होगी तो फिर जो डिसीजन मेकिंग है वो आसान हो जाएगी और लोग उससे कंपेयर करके अपने डिसीजन मेकिंग जो है वो इजीली कर सकते हैं। अब ये रेलेवेंसी कैसे अचीव हो सकती है कि जो भी इंफॉर्मेशन है अगर वो मटेरियल है तो वो लाजमी करनी है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ओमिट नहीं करनी जिसका इफेक्ट जो है वो मटेरियल हो, और ओमिटिंग नहीं करनी किसी भी चीज़ की, या कोई मिसस्टेट नहीं करनी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से यूजर्स की डिसीजन मेकिंग चेंज हो सके। ये चीज़ें हमने नहीं करनी। और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन आप किसे कहते हैं, आप कह सकते हैं जी ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन को आप फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। मतलब आपको पता है कि हम भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने डील करना है नंबर्स के साथ, फिगर्स लिखनी है और वर्ड में बताना है। तो ये जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये उस वक्त ज़्यादा यूजफुल हो जाएगी जब ये नंबर्स, ये अमाउंट्स, फिगर्स जो है ये फेथफुली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रू रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इनमें एरर्स वगैरह नहीं है, इनमें कोई किसी किस्म का बाइसनेस नहीं है। हमने अपनी बेस्ट नॉलेज में क्या किया है, इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है, हमने अपनी बेस्ट नॉलेज के मुताबिक इनको दिया हुआ, कोई फ्रॉड वगैरह का एलिमेंट बीच में शामिल नहीं है। तो रेलेवेंट होना आपने क्या याद रखना है कि फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कब अचीव होते हैं कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटिव हो और जब वो फेथफुली रिप्रेजेंटेड हो तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। ये 2 चीजें सिर्फ आपने बस याद रखनी है। और इनहेंसिंग क्वालिटेटिव क्या होते हैं कैरेक्टर, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर जिसमें ये तमाम चीजें मौजूद हों तो उसकी क्वालिटी मजीद इनहेंस हो जाती है, यूजर्स के लिए वो ज़्यादा फायदेमंद शामिल होती है। और कौन कौन सी है, कंपेरेबिलिटी। अब कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के पास मौजूद है अगर उसे कंपेयर कर सकते हैं, उसमें सिमिलैरिटीज को, उसके डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उनके पास पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है, तो ये बड़ी ज़्यादा हमारे लिए बेहतर इंफॉर्मेशन समझी जाएगी। और साथ वो कंसिस्टेंट भी होनी चाहिए, मतलब अगर कंपेरेबल है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन 2022 में गिवन की है और साथ आप 2021 में भी कंपेयर कर रहे हैं, 2021 से 2022 में वो कंपेरेबल है। अब जिसके पास पता यार 2022 में मेरी ये सेल्स थी, 2021 में ये सेल्स है, तो उसको बड़ा उस पर जो होगा कंपैरिजन पॉइंट बड़ा अच्छा मिल जाएगा, उसकी डिसीजन मेकिंग बड़ी अच्छी होगी। अब एक कंपेरेबिलिटी के साथ एक और चीज जो है वो बड़ी अहम है, दैट इज कंसिस्टेंसी, कि वो कंसिस्टेंट भी होनी चाहिए। अब वो कंसिस्टेंसी कैसे अचीव होगी, वो कंसिस्टेंसी अचीव हो सकती है कि आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज थी वो जो इस साल अप्लाई की हैं वो पिछले साल होनी चाहिए, जो मेथड्स थे वही इस साल है वही पिछले होने चाहिए थे। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके कंसिस्टेंट है ना, या आपने कोई भी इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंसी के तहत रिकॉर्ड की है, तो फिर वो क्या हो जाती है, वो इजीली कंपेरेबल हो जाती है, आप उसको फ्यूचर में जाके कंपेयर कर सकते हैं। मतलब मुझे पता है यार मैंने 2021 का एक्सपेंस इस बेस पे रिकॉर्ड किया था, अगर मैं 2022 का एक्सपेंस भी उसी बेस पे रिकॉर्ड करूंगा तो मेरे लिए जो कंपैरिजन बेस है वो सेम हो जाएगी। अभी अगर किसी इन्फॉर्मेशन चीजें अवेलेबल हैं तो वो क्या होगी, बड़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन समझी जाएगी। दूसरा, कोई बात की है, उस बात की अगर वेरीफाइबल है, अगर वो वेरीफाई हो सकती है, तो ये उसका एक एड ऑन फीचर है, बिकॉज आपने इन्फॉर्मेशन दी है, अब वो इन्फॉर्मेशन हर एक ने पढ़नी है, देखनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो वेरीफाइबल होनी चाहिए। अगर कोई चाहे आप पे सवाल उठा ले भाई ये तुमने कहाँ से लिखा है, आप भैया देखो वेरीफाई कर लो, तो वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए किसी भी इन्फॉर्मेशन में। अभी जो वेरिफिकेशन है ये 2 तरह से अचीव हो सकती है, आप डायरेक्ट वेरिफिकेशन भी ले सकते हैं, आप इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन भी ले सकते हैं।
ڈائریکٹ ویریفیکیشن ہو سکتی ہے تھرو آبزرویشن، آپ آبزرو کر کے ویریفائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ فائنانشل اسٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پلانٹ لگا ہوا ہے ہمارے بزنس میں، تو آپ جا کے اس کمپنی میں وزٹ کر کے پلانٹ دیکھ سکتے ہیں، ہاں یہاں پلانٹ لگا ہوا ہے، فزیکل ویریفیکیشن کر رہے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یا کمپنی نے کہا ہمارے پاس اتنے اسٹاک پڑا ہوا ہے، انوینٹری پڑی ہوئی ہے، آپ کوئی انوینٹری کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کوئی کیش کاؤنٹ کر سکتے ہیں. فزیکل ویریفیکیشن یا ڈائریکٹ ویریفیکیشن خود کر رہے ہیں. ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ ویریفیکیشن. انڈائریکٹ ویریفیکیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ خود چاہتے پرفارم نہیں کر رہے بلکہ ڈائریکٹلی پرفارم نہیں کر رہے، میتھڈ انڈائریکٹلی لگا لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں انہوں نے کہا ہمارا کاسٹنگ کا میتھڈ یہ ہے، تو آپ جو مٹیریل ڈال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کس ریشیو میں مٹیریل ڈال رہا ہے، آپ اس کی بیسس پہ کر سکتے ہیں. ہم اپنے کلوزنگ اسٹاک کو اس طرح ویلیو کرتے ہیں 5 پہ یا FO پہ، آپ جا کے اس کی ویلیویشن دیکھ سکتے ہیں. آپ کوئی سیمپل جنریٹ کر سکتے ہیں سیلس کا، کوئی اس کو کمپیوٹر دے سکتے ہیں کہ میں نے ایک سیمپل سیلس جنریٹ کی ہے، کس طرح کاسٹ ہمارا ریکارڈ ہو رہی ہے. آپ اس بیسس کے اوپر انڈائریکٹ ویریفیکیشن بھی کر سکتے ہیں. تو ویریفائبلٹی جو ہے وہ 2 طرح سے کی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ٹائملینس ہے. اس مینس کی جو انفارمیشن ہے وہ ٹائملی ہونی چاہیے. اولڈر انفارمیشن جو ہوگی وہ اتنی یوزفل نہیں ہے. اور اینڈ پہ ہے انڈرسٹینڈیبلٹی، کہ کوئی بھی انفارمیشن ہے اس کو انڈرسٹینڈیبل ہونا چاہیے. انڈرسٹینڈیبل کیسے ہوگا؟ آپ اسے کلاسیفائی کریں، کلاسیفائی کریں، اس کو اچھا پریزنٹ کریں، کلیئر ہو، کنسائز مینر میں ہو، اس میں کمپلیکس کیلکولیشن نہ ہو کہ ہر ایک بندے کو سمجھنے میں مشکل ہو، کمپلیکسٹی میں نہ ہو، بلکہ ان کو ایزی وے میں آپ نے ریپرزینٹ کیا ہو. جتنا آپ اس کو انڈرسٹینڈیبل بنا لیں گے اتنا ہی وہ بہتر سمجھا جائے گا. تو کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس اچیو ہوں گے، جو انہینسڈ کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس ہیں وہ اچیو ہوں گے اگر کنفیوژن کمپیریبل ہے، ویریفائبل ہے، اگر ٹائم فل ہے اور انڈرسٹینڈیبل ہے، تو ہم کہیں گے بھائی صاحب یہ ہمارے انہینسنگ کوالٹیٹیو کریکٹرز ہیں. اور فنڈامنٹل کون سے ہوتے ہیں؟ اگر وہ انفارمیشن ریلیونٹ ہو اور وہ فیسفل ریپرزینٹ کر رہی ہو، فیسفلی مطلب ٹرو اینڈ فیئر ریپرزینٹیشن دے رہی ہو، تو وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے فنڈامنٹل کریکٹرز میں شمار ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے یہاں پہ دیکھنی ہوتی ہیں. ہماری انفارمیشن جو ہم نے کلیکٹ کرنی ہے، پریزنٹ کرنی ہے، ان کے فیچرز کیا ہونے چاہیے. اب بات کرتے ہیں ہم کہ ان جو ہم نے ایلیمنٹس ڈسکس کیے ہیں، جو ہمارے ایلیمنٹس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں لائک ایسیٹس، ان کو ہم نے ریکگنائز کیسے کرنا ہے، لائبلٹیز ایکسپینسز کو، ان کے بارے میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں. سمپل از دیٹ کہ جو ایسیٹس ہیں، لائبلٹیز ہیں، ایکوٹی جو ہے، ان کو ہم نے اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ریکگنائز کرنا ہوتا ہے. وہ ان چیزوں کو جو ایسیٹس کی، لائبلٹیز کی اور ایکوٹی کے ڈیفینیشنز کو فلفل کر رہے ہیں، وہ ہمارے یہاں پہ ریکارڈ ہو رہے ہوں گے. اور وہ تمام چیزیں جو ہمارے انکم اینڈ ایکسپینڈیچرز کے کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہیں، وہ ہمارے اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پرفارمنس میں، مطلب بیلنس شیٹ میں ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہم کیا کر رہے ہوں گے، شو کر رہے ہوں گے. اور ہم کسی بھی ایسیٹ، کسی بھی لائبلٹی کو اس وقت ہی ریکگنائز کریں گے، کسی انکم یا کسی ایکسپینس کو ہم اس وقت ہی ریکگنائز کریں گے جب اس کی ریکگنیشن کی انفارمیشن یوزفل ہے. وہ یوزفل کیسے ہوگی؟ مطلب اگر ہمیں ایسیٹ یا لائبلٹی یا جو اس سے ریزلٹنگ انکم ایکسپینس چیزیں کے بارے میں پتہ ہے کہ بھائی ریلیونٹ انفارمیشن ہمیں ان کے بارے میں ہے، اور وہ جو انفارمیشن ہے وہ فیتفلی ریپرزینٹ بھی کر رہی ہے، تو ہم کیا کر لیں گے؟ اس کو ریکارڈ کر لیں گے. مطلب میرے پاس ایک میں نے خرچہ کیا ہے اور مجھے پتا ہے یار اس خرچے کا بینیفٹ 1 سال سے اوپر چلنا ہے میرے پاس لانگ ٹرم میں، اور یہ خرچہ میں نے کیا ہے گاڑی کے اوپر، اور اس گاڑی کو میں استعمال بھی کروں گا، میں گاڑی کی اونرشپ میں بھی ہوں، پوزیشن میں بھی ہوں، تمام بینیفٹس بھی مجھے ملنے ہیں، یہ ساری مجھے پتا ہے، اور یہ انفارمیشن فیتفلی ریپرزینٹ بھی کر رہی ہے کہ ویلیو یہ ہے، سب کچھ ہے. تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس کو ایسیٹ مانتا ہوگا، اس کو میں ریکارڈ کر لوں گا. ریکگنیشن کرائٹیریا جو ہے اس چیپٹر میں بہت آسان ہے، بیکاز یہ تو آپ آنکھیں بند کر کے سوالو کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے، آپ پڑھ کے آ چکے ہوئے کہ ایسیٹس کن چیزوں کو کہتے ہیں، لائبلٹیز کن چیزوں کو کہتے ہیں، انکم کن چیزوں کو کہتے ہیں، ایکسپینڈیچرز کن چیزوں کو کہتے ہیں، آپ کو ان کا پتا ہے، تو اس میں آپ کو کوئی پرابلم وغیرہ نہیں ہوگی. اگر ہم ان کا لنک ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، جو ہمارے پاس اوپننگ بیلنس شیٹ ہوتی ہے، اگر میں آپ کو ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں جو ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں ان کا لنک تھوڑا بتاؤں. ہم اپنی اوپننگ بیلنس شیٹ پکڑتے ہیں، اس میں سے ہم اپنی ایسیٹس میں سے اگر لائبلٹیز کو مائنس کر دیں تو ہمارے پاس ایکوٹی آ جاتی ہے، مطلب اوپننگ ایکوٹی آ جاتی ہے. پھر اس میں اس اوپننگ ایکوٹی میں جو میں نے پروفٹ کمایا ہوتا ہے وہ پروفٹ ایڈ کرتے ہیں، اور جو کنٹریبیوشنز وغیرہ آنر سے آئی ہوتی ہیں وہ اگر ہم ایڈ یا لیس کر لیں تو میرے پاس کیا آ جائے گی؟ میرے پاس کلوزنگ ایکوٹی آ جائے گی. اٹ مینس کہ میرے پاس اگر اوپننگ بیلنس شیٹ ہو، اوپننگ بیلنس شیٹ میں جو میرے پاس چینجز ان ایکوٹی ہے، اگر اس سے جو نیٹ ایکوٹی میری ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں تو میرے پاس کلوزنگ بیلنس شیٹ آ جاتی ہے. سمپل از دیٹ، بیلنس شیٹ اوپننگ ہے، میرے پاس اس سال کے پروفٹس وغیرہ آ گئے ہیں، وہ میں نے اوپننگ بیلنس شیٹ میں ریپرزینٹ کر دی تو میرے پاس کلوزنگ بیلنس شیٹ آ گئی ہے. تو یہ چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ چل رہی ہوتی ہیں، یہ چیز ہم نے دیکھنا ہے، اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے. ابھی جو ہم نے ریکگنیشن کرائٹیریا دیکھا ہے نا، اب اس کے ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں. آپ کو ایگزامپلس پڑھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ یار کتنا آسان ہے. جیسے ایک مینوفیکچرنگ یونٹ ہے، اس کی 5 ملین ویلیو ہے اور وہ اونڈ اینڈ کنٹرول بائی کمپنی ہے. ایک ٹرک ہے، اس کی 100 ملین ویلیو ہے بٹ انیدر کمپنی کنٹرول کر رہی ہے. اسکلڈ ورک فورس ہے، ان کو ہم اینول کمپنسیشن 12.5 ملین کی پے کر رہے ہیں. ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے بتانا ہے ان میں سے کون ایسٹ کے طور کے اوپر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اوپر ریکگنائز ہو رہا ہوگا. سمپل سی بات ہے. اب یہ اس میں مشکل کیا، کوئی چیز نہیں ہوگی آپ کے لیے. دیکھیں یہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ بھائی اس مینوفیکچرنگ یونٹ پہ میرا کنٹرول ہے،
یہ کنٹرول کر رہا ہوں، پریزنٹ اس کے ریسورسز جو ہیں اکنامک ریسورسز مجھے فلو ہو رہے ہیں، تو آپ اسے اپنا ایسٹ کے طور کے اوپر ریکارڈ کر لیں گے کہ ہاں بھائی میری ملکیت میں. پھر آپ کے پاس آنے گا دوسرا پوائنٹ، ایک ٹرک ہے جو ایک دوسری کمپنی کنٹرول کر رہی ہے بٹ آپ اس کو پے کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا ایسٹ ریکارڈ نہیں ہوگا بٹ یہ آپ کے ایکسپینڈیچر پر ریکارڈ ہو رہا ہوگا. پھر آپ کے پاس ورک فورس ہے اور آپ اس کو اتنا ملین پے کریں، ورک فورس جو ہے یہ بھی آپ کا ایسٹ ریکارڈ نہیں ہوگا، کنٹرول کوئی نہیں ہے. آپ لیبر کو پلاتے رہے کھلاتے رہے، آپ کے لیے اینڈ نہیں نکلا. اس طرح سے آپ اپنے رشتے داروں کو کھلاتے پلاتے ہیں اور بعد میں مکر جاتے ہیں، یا دوستوں کو کھلاتے پلاتے ہیں بعد میں مکر جاتے ہیں، آپ ان کو سنیک کا ٹیگ لگا دیتے ہیں. سملرلی لیبر بھی ایسی ہوتی ہے، آپ ایک لیبر کو لے کے آتے ہیں، آپ ایک ورکر کو، ایک بچہ جس نے ابھی بھی ریسنٹ گریجویشن کی ہے، سیمسٹرز کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کو آفس میں لے کے آتے ہیں، اس کو ٹرین کرتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، اس کے اوپر ٹائم لگاتے ہیں، کاسٹ لگاتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. وہ ڈیولپ اس کو چلتا ہے میں چھوڑتے جا رہا ہوں، میں نے کام نہیں کرنا، تو وہ کنٹرولبل ریسورس ہی نہیں ہے آپ کا. تو اس لیے آپ جو اس کو پے کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس حالانکہ ڈیولپ آپ نے کیا اس لڑکے کو، سکھایا سب کچھ آپ نے اس لڑکے کو کہ بھائی یہ ایسے کام ہوتا ہے، ساری اسکلز آپ نے دلائی، آپ کا ایکسپینس بھی ہوا، بٹ وہ کنٹرولبل نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی اس کو بھی اپنا ایسٹ ریکارڈ نہیں کریں گے. تو سمپل از دیٹ کہ اب ان تینوں ایونٹس میں جو ایسٹ کی ڈیفینیشن کو فلفل کرا تھا، ہم نے اس کو کیا کر لیا، ریکارڈ کر لیا. ایک اور ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. اگر یہ اے بی سی ریسیو 1,60,000 ان کیش آن دسمبر 2004، اس نے دسمبر 2004 کو 1,60,000 روپے کیش میں ریسیو کیا from RM in return for having provided financial advice during the year 2000. اس نے کوئی فائنینشیل ایڈوائس دی تھی، اس کے بدلے میں اس کو یہ دیا گیا. ایکسپلین، اب دو ریکوائرمنٹس ہیں. ایکسپلین ود the relevance of relevant definition which element should possibly recognize in the 2004 year. ایک تو ہم نے کہنا ہے ریلیونٹ ڈیفینیشن کے ساتھ کہ بھائی کون سا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہم نے ریکگنائز کرنا ہے. اور دوسرا ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے whether or how your answer would have changed if the cash received had been received for financial advice to be provided in 2005 financial year. اگر وہ کیش جو ہے وہ 2005 میں ملا ہوتا تو ہمارا جواب کیا ہوتا. اب پہلی بات جو ہے، اب دیکھیں پہلی بات میں جو ہمیں کیش ریسیو ہوا ہے، اس پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس میں جو ہمیں کیش ریسیو ہوا ہے وہ ہمارا ایسٹ کی ڈیفینیشن کو تو جسٹیفائی کر رہا ہے. ریسورس ہے، کنٹرول کر سکتے ہیں، اسپینڈ کر سکتے ہیں، اڑا سکتے ہیں، عیاشی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ہے. تو یہ ہمارا ایسٹ ریکارڈ ہو جائے گا. ہم نے سروسز پرووائڈ کی تھی اور وہ ہو چکی ہوئی ہیں، اب ہماری کوئی اس کے اوپر لائبلٹی نہیں ہے، ہم نے کام کر دیا. اگر لائبلٹی ہوتی کرنی ہوتی تو میں اس کو لائبلٹی کر دیتا، تو لائبلٹی تو نہیں ہے. ابھی پیسہ آ گیا ہے تو یہ کیش ہوگا، وہاں سے میرا ایسٹ بڑھ گئے، اور یہ چونکہ میں نے کام کر دیا تو یہ مجھے پیسہ ملا ہے، تو اس کو میں اپنی انکم ریکگنائز کر دوں گا اور یہ میری ایکوٹی میں کیا ہو رہی ہوگی، شو ہو رہی ہوگی. بڑے سمپل تھا. دوسرا اگر پارٹ بی میں دیکھیں کہ جو کیش جو ہے وہ تو ہماری ایسٹس کی ڈیفینیشن کو جسٹیفائی کر رہا ہے. اگر یہ ہمیں کیش ریسیو ہو جائے 2004 میں، ہم نے سروسز پرووائڈ نہ کی ہو، اس کا مطلب کیش تو ہے، ایسٹس تو ریکارڈ کر لیے، لیکن ابھی ہماری لائبلٹی ہے، ہم نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے، تو اس کو پھر ہم کیا کریں گے، لائبلٹی کو ریکارڈ کر لیں گے اور پھر وہ سے ہماری لائبلٹیز بڑھ جائیں گی. اگر ہم نے پھر اگر لائبلٹی ریکارڈ کر لی تو یار انکم ریکارڈ نہیں کی جائے گی. اگر یہ سینیریو میں ہم نے کیش لے لیا اور ہم نے سروسز پرووائڈ ہی نہیں کی، سروسز ہم 2005 میں جا کے پرووائڈ کریں گے، تو ہم پھر کیش تو ریکارڈ کر کے ایسٹ بڑھا دیا، لیکن ہم اس کو اپنی انکم نہیں ریکارڈ کر پائیں گے، بلکہ ہماری لائبلٹی ریکارڈ ہو رہی ہوگی. اور اگر ہم نے سروسز دے دی ہے لیکن ہمیں کیش نہیں ملا ہوتا، سروسز دے دی ہمارا کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، تو انکم تو ہم ریکارڈ کر لیتے. اب چونکہ کیش نہیں ملا، کیش ریسیویبل ہے، ریسیویبل بھی ہمارے ایسٹس کی ڈیفینیشن کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ریسیویبلس کو اپنا ایسٹ کے طور پر کیا کر رہے ہوتے، شو کر رہے ہوتے. تو یہ چیز ہم نے یہاں پہ ڈسکس آؤٹ کرنی تھی، آسان ہے یہ بھی. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس کی ریکوائرمنٹ ہے which of the above would be recognized as expense or asset in the financial statement of a company in accordance with the criteria given in conceptual framework. بتائیں یہ کون سا ایسٹ ہے کون سا ایکسپینس ہے. Read the following scenarios ہے جی. an amount paid to landlord rupees 1,20,000. ہم نے لینڈ لارڈ کو 1,20,000 روپیہ پے کیا on 1 جنوری 2012، یکم جنوری 2012 کو، for the year ended 31 دسمبر 2012، 31 دسمبر 2012 کو. ایئر اینڈ آف دا اینٹی از 30 جون. جو اینٹی کا ایئر اینڈ ہے وہ 30 جون ہے. اب ہم نے کیا کیا، دیکھو یہاں پہ اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ بھائی صاحب اینٹی کا ایئر اینڈ جو ہے وہ 30 جون کے اوپر ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے یکم جنوری کو پورے سال کا رینٹ پے کر دیا 12 مہینے کا. اب کیا ہوگا، ہم نے کیسے ریکارڈ کرنا ہے. ہم نے 1,20,000 ریکارڈ کیا، 1,20,000 سے تو بھائی کیش آیا ہوگا، تو کیش تو ایسٹ میں چلا گیا. اب اس 1,20,000 میں سے 60,000 جو ہے یہ ہمارا ریلیٹ کر رہا ہے اس سال سے، ان 6 مہینے سے جو ایئر میں ہے، تو ان 6 مہینے کا ہم اس کو ایکسپینس مان لیں گے. اور اگلا 60,000 جو ہے وہ ہم نے ایڈوانس میں دیا ہوا ہے، تو وہ ہمارا کیا ہوگا، وہ ہمارا پری پیڈ رینٹ ریٹ ہو جائے گا، ایڈوانس رینٹ ریٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس کو بھی فیوچر میں ہمیں بینیفٹ ملنا ہے. تو یہ ہم کیا کریں گے، اس کو ریکارڈ کر لیں گے. تو یہاں پہ ہمارا کیش گیا، تو 1,20,000 سے ہم نے ایسٹ کم کر دیا،
اور یہاں پہ 60,000 سے ہم نے اپنا ایکسپینس شو کر دیا اور 60,000 جو ہے وہ ہمارا کیا ہو رہا ہے ایڈوانسمنٹ شو ہو رہا ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے یہ اس کا بینیفٹ لینا ہے. ایئر اینڈ ہمارا 30 جون تک 6 ماہ کا تھا. اس کے بعد این ایکسپینڈیچر انکرڈ آن ریپیئرز اینڈ مینٹیننس آف 3 لاکھ. اب ریپیئر اینڈ مینٹیننس پہ 3 لاکھ خرچہ کیا. 3 لاکھ سے ہمارا کیش کم ہوا, ایسٹ کم ہوئے اور کوئی ہم نے ایسٹ میں لیا نہیں ہے تو ایسٹ تو ہمارے کم ہو گئے اور یہ ہمارا ایکسپینس ہوا ہے, خرچہ ہوا ہے, جس سے ہمارے ایکسپینسز وغیرہ کیا ہو رہے ہوں گے, بڑھ رہے ہوں گے. اس کے بعد there has been legal dispute between entity and its customer and company expects the outflow of rupees 2 lakh in order to settle the dispute. کمپنی نے کہا کہ بھائی ہو جانا ہے, خرچہ ہوا نہیں ہے, ہو جانا ہے, تو ہو جانا ہے, آپ کو پے کرنا پڑے گا. تو آپ اسے کیا کریں گے, اپنی لائبلٹی ریکارڈ کر دیں گے, یار یہ مجھے پے کرنا پڑ سکتا ہے. تو آپ نے اس کو لائبلٹی ریکارڈ کر دی, جس کی وجہ سے آپ کی لائبلٹی اوپر ہو گئی ہوگی اور آپ کی جب لائبلٹی اوپر ہوگی تو جب آپ اس کو پے کریں گے تو آپ کے ایکسپینسز وغیرہ جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں جب ہم پے کریں گے. اس کے بعد اینٹی پرچیز گڈس کاسٹنگ روپیز 20,000 فار ٹریڈنگ پرپز اینڈ سیم سولڈ واز 25,000. اب اس نے گڈس پرچیز کی 20,000 روپے کی اور 25,000 روپے کی بیچ دی. اب گڈس پرچیز کی 20,000 روپے کیش کم ہوا, ایسٹس کم ہوئے, لیکن بدلے میں اسٹاک آیا, انوینٹری بھی ایسٹ ہے تو وہ بڑھ گئی. اب آپ نے وہ گڈس جو ہے پھر آگے بیچ دی 25,000 روپے کی. اب 25,000 کی بیچی تو 25,000 سے کیش آیا, کیش آپ کو انکریز ہوا, لیکن 20,000 سے آپ کا اسٹاک چلا گیا تو آپ کا یہ والا ایسٹ ڈیکریز ہوا ہوگا. لیکن یہ 5,000 روپے کا آپ کو منافع ہوا ہے, یہ آپ کی انکم ہوئی ہے, اس سے کیا ہوگا, آپ کی ایکوٹی بڑھ رہی ہوگی, آپ کے پروفٹ کا پارٹ بن رہا ہوگا. تو یہ انوینٹری جو ہم نے پرچیز کی ہے اور جس کو ہم نے سولڈ کیا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ ہائلائٹ کر دیا کہ انوینٹری پرچیز کرنا وہ ایسٹ موومنٹ, اس کو سیل کرنا اور اس سے جو ریلیونٹ انفلو آتے ہیں وہ ہم کس طرح سے ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ایگزامپل جو اس سے ریلیٹ کر رہی ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں جی which of the following would be recognized as income or liability in the financial statement of a company in accordance with the criteria given in conceptual framework. ایڈوانس ریسیو ہوا ہے کسٹمر سے 50,000 روپے کا اگینسٹ دا گڈس ٹو بی ڈیلیورڈ آفٹر 6 months. اب 50,000 روپے کا ایڈوانس ریسیو ہوا ہے, گڈس آپ نے 6 مہینے بعد بھیجنی ہے, تو دیکھو کیش مل گیا نا, ایڈوانس مل گیا تو کیش انکریز ہو گیا, آپ کا یہ ایسٹ بن گیا. اب آپ کا اوبلیگیشن بھی تو آ گیا, اب چونکہ یہ آپ کا اوبلیگیشن آ گیا ہے تو یہ آپ کی لائبلٹی ریکارڈ ہو جائے گی, آپ اس کو لائبلٹی کے اوپر لے جائیں گے. اس کے بعد سروسز پرووائڈ کی ہیں آپ نے ABC کو آن کریڈٹ ادھار کے اوپر 30,000 روپے کی. اب سروسز پرووائڈ کی ہیں اور 30,000 آپ کو بھی ملا نہیں ملنا ہے, تو رائٹ ٹو ریسیو ہے, فیوچر میں مل جائے گا, تو یہ آپ کے ایسٹس ہیں, آپ کے ریسیویبلز آ جائیں گے. اور سروسز پرووائڈ کر دی ہیں تو آپ نے اس کو اپنی انکم کے طور پر ریکارڈ کر لینا ہے. اس کے بعد اکاؤنٹ ریسیویبلز آلریڈی ریٹرن آف, مطلب آپ نے ان کو پریویس ایئر میں بیڈ ڈیٹ کر دیا تھا, 30,000 کے تھے وہ ریسیو ہو گئے ہیں, 30,000 سے آپ کو ملا تو 30,000 سے آپ کا کیش جو ہے وہ انکریز ہوا ہوگا, آپ کے ایسٹس ریکارڈ ہوئے ہیں. اور آپ کے جو بیڈ ڈیٹس تھے, جو آپ نے رائٹ آف کیے ہوئے تھے, جو آپ نے ایکسپینس ریکارڈ کیا ہوا تھا, وہ ایکسپینس آپ کا ختم ہو گیا, آپ کا ایکسپینس یہاں پہ کم ہوا, اس کا مطلب پروفٹ بڑا ہوگا, تو یہ آپ کے پروفٹ کا پارٹ بن رہا ہوگا. تو یہاں پہ کیش انکریز, آپ کا ایسٹ انکریز, وہاں سے آپ کی انکم آئی ہے تو یہ آپ کی ادر انکم میں موو ہو رہا ہوگا. تو اس طرح سے ہم نے ریکارڈ کرنا ہے کہ بھائی یہ ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ ایسٹ ہے, ایکسپینس ہے, کس میں فال کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے 4-5 ایگزامپل سے ڈسکس کر لی. یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں کہ اس میں کیا انوالو اور کیا کچھ انوالو نہیں ہے. چلیں جی, ہم نے دیکھ لیا کہ ریکگنیشن کرائٹیریا کیا ہے. اب ہم چلیں گے میئر کیسے کرنا ہے, مطلب ریکارڈ کیسے کرنا ہے, میئرمنٹ کرائٹیریا کیا ہے, اس کو ہم دیکھیں گے. کہ کیونکہ ہم نے تو کوانٹیفیکیشن کرنی ہے نا, اور ہم نے مطلب کوالٹی تو نہیں بتانی کہ ہمارے پاس ایسٹ اتنا اچھا ہے جو 5 سے لے گئے ہیں, ہم نے کوانٹیفائی کرنا ہے اس کو. اب کوانٹیفیکیشن جو ہوتی ہیں وہ ہماری مونیٹری ٹرمز میں ہونی ہے, ویلیوز میں ہونی ہے, کتنی رقم ہے, کیا کتنے پہ لیا, اور اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم نے اب اس کو ریکارڈ کیسے کرنا ہے, ہم نے اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اب ہم نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے میئرمنٹ کے اوپر. تو جتنی بھی چیزیں ہیں, مطلب اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ایسٹس ہیں وہ کس طرح سے میئر ہوں گے, ہم اس کو دیکھیں گے. جو ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں لائبلٹیز ہیں وہ کس طرح سے میئر ہوں گے, ہم اس کو دیکھیں گے. جو ہمارے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ایکسپینڈیچرز ہیں کیسے میئر ہوں گے. جو ہمارا ایک انکم ہے اس کی میئرمنٹ کیسے ہوگی, اس کو ہم نے دیکھنا ہے. بیکاز یہ میئرمنٹ جو ہے اب یہ بڑی ریلائبل ہم نے کرنی ہے, ریلائبلی ہم نے ان کو میئر کرنا ہے تاکہ وہ جو ہماری انفارمیشن ہے وہ ہمیں فٹ ٹو اینڈ فیئر جو اس کا ویو ہے وہ مل رہا ہو. تو اگر میں میئرمنٹ بیسس کی بات کروں, اگر اب دیکھیں میں یہ ساری ڈسکشن کروں گا آپ کو آٹومیٹکلی مائنڈ میں یار یہ چیزیں تو ہمیں آتی ہیں, یہ تو بڑی آسان تھی, یہ ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں. آپ کسی بھی چیز کو, آپ کسی ایسٹ کی بات کر لیں, میں اس کو صرف ایسٹ کے پرسپیکٹو سے لے کے چلوں گا, باقی لائبلٹیز کے ایکسپینسز کے طور پہ آپ لے کے اس کو خود ہی کر لیجیے گا. یہاں تو آپ اس کو ہسٹوریکل کاسٹ کے اوپر میئر کر سکتے ہیں, یہاں آپ اسے کرنٹ ویلیو میئر کر سکتے ہیں. تو ہسٹوریکل کاسٹ کیا ہوتی ہے, اوریجنل کاسٹ جس کے اوپر واقعی آپ نے خریدا تھا. کرنٹ ویلیو کیا ہے, کرنٹ ویلیو میں ہم یا تو پھر لے رہے ہوتے ہیں یا ویلیو ان یوز نکال رہے ہوتے ہیں, یا کرنٹ کاسٹ جسے ہم پریزنٹ ویلیو کہتے ہیں. یہ 3 چیزیں اس میں ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں.
اگر ہسٹوریکل کاسٹ کی پرووائڈ کروں تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ایسٹس یا لائبلٹیز ایکسپینسز وغیرہ جو ہے تھے اس کے اوپر ایکچوئل میں کتنا خرچہ کیا، ہماری اس ٹرانزیکشن کے پرائس کیا تھی، ہماری اس ٹرانزیکشن کی قیمت کیا تھی، ہم نے کتنی اماؤنٹ اسپینڈ کی. جو اوریجنل ویلیو ہوتی ہے، جو اوریجنل کاسٹ ہوتی ہے، وہ ہم اس میں یہاں پہ بتا رہے ہوتے ہیں. سمپل اسٹارٹ. اب ہسٹوریکل کاسٹ جو ہے اس کو ہم مطلب ریکارڈ سے کر لیا. فار ایگزامپل آپ ایک ایسٹ گئے، آپ نے ایسٹ 1000 روپے کا پرچیز کیا، آپ کا 1000 کا آؤٹ فلو ہوا، آپ نے اس کو کیا کر لیا، آپ نے اس کو 1000 کا ہی ریکارڈ کر لیا اس کی ہسٹورک ویلیو کے اوپر. اب ہسٹورک ویلیو جو ہے اس کو ہم اپڈیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے جیسے ایسٹ یوز ہو رہا ہے ہم اس کی ڈیپریسیشن چارج کر رہے ہیں، یا اگر ہمارا ایسٹ چینج ہو رہا ہے، اس کے پارٹس ختم ہو رہے ہیں، ہم وہ نکال رہے ہوتے ہیں. یا اگر کوئی ہم نے ایسٹ جو ہے تھا امپیئر ہو گیا، ہم اس کی ویلیو چینج کر رہے ہوتے ہیں. یا اکروولز یا انٹرسٹ وغیرہ کے ایلیمنٹ جو ہم نے ریکارڈ کیے ہوتے ہیں اکروول بیسس کے اوپر، ریئل ویلیوز کے اوپر، اس کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ نکال رہے ہوتے ہیں ایسٹ کیس کے اوپر. اگر کوئی لائبلٹی ہے، لائبلٹی کو بھی ہم اپڈیٹ کر لیتے ہیں. اگر ہم پیمنٹ کر رہے ہیں لائبلٹیز کی، یا ہمارے ایسٹیمیٹس چینج ہو رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسا فائنانسنگ کمپوننٹ یا کوئی بھی اکروول آف انٹرسٹ جو ہماری لائبلٹی کو متاثر کر رہا ہے، تو اس کی بیسس پہ ہم لائبلٹیز کو بھی اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے 61,000 روپے کا ریکارڈ کیا ہوا تھا، پیمنٹ چارج ہوگی تو ابھی پیمنٹ چارج کریں گے، اب اس کی ویلیو کو اپڈیٹ کریں گے. آپ اس کو ڈپریشیٹ کر رہے ہیں، ایسٹ ویئر اینڈ ٹیئر ہو رہا ہے، اس میں میجر اوور ہولنگ ہو گئی ہے، تو اس کی جو ویلیو میں اپڈیشن ریکوائر ہوگی آپ کیا کر رہے ہوں گے، آپ اس کی ویلیو کو اپڈیٹ کر رہے ہوں گے ہسٹوریکلی. لیکن ہمارے پاس ایک تو میتھڈ ہے نا کہ ہم ہسٹوریکلی اس کو لے کے چل سکتے ہیں. ہسٹوریکلی اوریجنل کاسٹ کے اوپر جو میری ٹرانزیکشن کاسٹ انکر ہوئی تھی، جو میں نے رقم پے کی تھی، اس اماؤنٹ کے اوپر میں اس کو ریکارڈ کر سکتا ہوں. جسے آپ اگر میں بات کروں اب آئی 16 میں کاسٹ ماڈل پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں، اسی کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا آتا ہے دیٹ واز کرنٹ ویلیو. کرنٹ ویلیو موجودہ ویلیو کو ہم بتا رہے ہیں. اب اس میں 3 بیسز ہیں، فیئر ویلیو کے اوپر، یا ویلیو ان یوز کے اوپر، یا کرنٹ کاسٹ کے اوپر. اب یہ فیئر ویلیو چلیے میں آپ کو ریفرنسز دیتا ہوں. فیئر ویلیو میجرمنٹ آپ نے IAS 40 میں پڑھی ہے. ویلیو ان یوز جو ہے یہ آپ نے IAS 36 میں پڑھی ہے کہ ہم ویلیو ان یوز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اور کرنٹ کاسٹ جو ہے پریزنٹ ویلیو ڈسکاؤنٹنگ فیکٹر کے ساتھ، یہ بھی ہم نے ڈسکس آؤٹ کی ہوئی ہے. فیئر ویلیو کیا ہوتی ہے؟ فیئر ویلیو کی وہ قیمت ہے جو اگر آپ اپنا ایسٹ بیچیں گے یا اپنی آپ لائبلٹی کو ٹرانسفر کر رہے ہیں مارکیٹ پارٹیسپینٹس میں، تو جو آپ کو آج قیمت مل جائے گی مارکیٹ بیس قیمت، وہ آپ کیا کہلاتی ہے؟ وہ آپ کی فیئر ویلیو جو ہے وہ کہلا رہی ہوتی ہے. اب فیئر ویلیو جو ڈٹرمن ہوتی ہے اس کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، لیکن جو اس میں ہم لے رہے ہوتے ہیں تو ہم کیش فلو بیسڈ میجرمنٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں اپنی فیئر ویلیو کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس سے اسٹیمیٹ فیوچر کیش فلو اتنے مل جائیں گے. اگر کوئی کیش فلوز میں کوئی پروبیبلٹی کو چینج وغیرہ آیا ہو، اس کا امپیکٹ ہم لے لیتے ہیں. ہم ٹائم ویلیو آف منی کا کنسیپٹ لگاتے ہیں. پھر جو رسک پریمیم ہوتا ہے یا رسک ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، جو انہیرنٹ انسرٹینٹی ہوتی ہے پرائس کی، وہ دیکھتے ہیں. جو دوسرے فیکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، تمام فیکٹرز مل کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی ایسٹس کی یا کسی بھی ایونٹ کی فیئر ویلیو کو ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں، فیئر ویلیو کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. یہ ٹیکنیک ہے، بٹ ہمیں یہ نہیں پوچھے گا، ہمیں بس بتانا چاہیے فیئر ویلیو کی ہوتی ہے. فیئر ویلیو کیا ہے؟ جو مارکیٹ پارٹیسپینٹس میں ہمیں ملے گی. مطلب میرے پاس فار ایگزامپل آج ایک آئی فون ہے اور میں آج آئی فون کو مارکیٹ میں بیچنے جاتا ہوں، جو مجھے اس کی مارکیٹ میں آج قیمت مل رہی ہے یا لگ رہی ہے، میری فیئر ویلیو لگی. وہ مارکیٹ قیمت کیسے کیلکولیٹ ہوئی ہے، مطلب اسے کیا فیکٹر سے، کیا کیش فلو سے، کیا انہیریٹنس سے، وہ میرے لیے ریلیونٹ نہیں ہوگا، اس لیول پہ میرے لیے ریلیونٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے ویلیو ان یوز. ویلیو ان یوز کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی ایسٹ کو استعمال کرتے ہیں، اس کو استعمال کرنے سے جو آپ کو کیش فلوز ان ہوتے ہیں، جو آپ کو کیش فلوز ارن ہو رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی پی وی نکال لیتے ہیں کہ میں اس کو استعمال کرتا رہوں گا تو اتنے پیسے مجھے جو ہے وہ حاصل ہوں گے، اتنے پیسے میں کما لوں گا اس میں سے. تو ویلیو ان یوز ہے. یہ ویلیو ان یوز ہم نے IAS 36 میں کیلکولیٹ کرنا سیکھی ہے، تو اس کے بارے میں تو ڈسکشن نہیں کر رہا. کرنٹ کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کرنٹ کاسٹ کو کہہ سکتے ہیں فار ایگزامپل کہ جو آپ کو آج پیمنٹ ملے گی کسی بھی ایسٹ کی ڈسپوز کرنے کے اوپر، وہ آپ کی کیا کہلائے گی؟ وہ کرنٹ کاسٹ کہلا رہی ہوگی. مطلب کرنٹ کاسٹ کیا ہے؟ کرنٹ کاسٹ آف این ایسٹ از دا کاسٹ آف این ایکویلنٹ ایسٹ ایٹ دا میجرمنٹ ڈیٹ. مطلب آج کے ڈیٹ کے اوپر اس ایسٹ کی جو کاسٹ وغیرہ جو ہے وہ کیا ہوگی اگر میں اس کو ایکوائر کر رہا ہوں، اس پہ تمام کنسیڈریشن وغیرہ پے کر رہا ہوں، تمام ایکسپینسز وغیرہ کر رہا ہوں، تو جو مجھے اس کی آج خرچہ پڑ رہا ہوگا وہ ہماری کیا کہلاتی ہے؟ کرنٹ کاسٹ کہلا رہی ہوتی ہے. یہ ہمیں پرائسز وغیرہ کے بتاتے ہیں کہ مارکیٹ میں آج اگر میں اس کو لے جاؤں تو مجھے اتنے کا پڑے گا، اتنے کا ملے گا، اتنے کا یہ ایگزسٹ کر رہا ہوگا. تو اس کے بارے میں ہم اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں سے آپ واقف کار ہیں، اس کو صرف سننا، اس کو اپنے یاد نہیں رکھنا. اس سے ریلیٹڈ میں ایگزامپل آ دیتا ہوں. اس ایگزامپل سے کافی کچھ جو ہے وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ ہماری ہسٹوریکل کاسٹ کیا ہوتی ہے، ہماری کرنٹ کاسٹ کیا ہوتی ہے، اور ہماری ویلیو ان یوز کیا ہوتی ہے. یہ سارا کچھ آپ کو یہاں پہ کلیئریفائی ہو جائے گا. اور اگر آپ نے اس کو یاد کرنا ہوا تو یہ بس اتنی باتیں لکھی ہوئی، بس وہ یاد کر لیجیے گا. دیٹ وڈ بی سفیشینٹ فار یو.
कहता जी डील लिमिटेड ऑन द मशीन व्हिच इज परचेज 2 years ago फॉर रुपीज 2 लाख की उसने मशीन ली थी 2 साल पहले। द डिप्रिसिएशन ऑन मशीन अप टू डेट इज 80,000, उसकी 80,000 डिप्रिसिएशन है, 5 years उसकी लाइफ है। मशीन कुड बी सोल्ड फॉर रुपीज 1 लाख, हम उसको 1 लाख के बेच देंगे, बट डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमें 10,000 इनकर करनी पड़ेगी। उसके कैश फ्लोज जो है वो 50,000 है नेक्स्ट 2 years के। उसके बाद 50 है और 40 है, उससे कैश फ्लोस ने हमें गिवन किए, मतलब 2 साल के 50,000 कैश फ्लोस के बाद 40,000 हो जाएगा, और डिस्काउंट रेट 10% है। अगर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं तो उसकी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, मतलब आज इस तरह की मशीनरी जो मुझे मिल रही है वो 2,20,000 रुपए की मिल रही है, नई मशीनरी। तो ये हमने यहाँ पे इसको तीनों वैल्यू पे मेजर करना है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। सबसे पहले मैं इसको लेके चलता हूँ हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे भाई मैंने जितने की मशीन खरीदी है वो उतने पे आएगी। अब देखो कॉस्ट क्या थी मेरी मशीन की, कॉस्ट थी 2 लाख रुपया, मैंने 2 लाख रुपए की अपनी मशीन को रिकॉर्ड कर लिया। अब मैंने इस कॉस्ट को अपडेट करना है, अपडेट कैसे होगी, जो उसकी चेंजेस आ रही होंगी, मतलब जो उसकी डेप्रिसिएशन है मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा। वो कितनी थी, डेट वाज 80,000 मैं इसमें से लेस करवा दूंगा, तो इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कितनी होगी, डेट वुड बी 120,000। ये मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ फेयर वैल्यू के तहत, तो फेयर वैल्यू मॉडल में इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि आज मार्केट में कितने पैसे मिलेंगे। तो देखो जी फेयर वैल्यू मार्केट जो है वो इसकी 1 लाख रुपया है, कि मैं इसको मार्केट में जाऊं बेचने तो 1 लाख रुपया मुझे मिलेगा इसका। तो ये जो है मेरी फेयर वैल्यू होगा, डिसमेंटलिंग कॉस्ट इसमें से नहीं आएगी, वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑलरेडी एसडी कॉस्ट का पार्ट बनी होती है, वो इसमें नहीं आएगी। फेयर वैल्यू इसकी ये रिकॉर्ड हो रही है। अगर मैं इसकी वैल्यू इन यूज निकालना चाहूँ तो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है। ईयर 1 का हमारे पास कैश फ्लो है 50,000, ईयर 2 का हमारे पास कैश फ्लो है 50,000, ईयर 3 का हमारे पास कैश फ्लो है 40,000। डिस्काउंटिंग रेट हमारे पास है जी 10%, ये हो जाएगा 1.1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा हमारे पास -3। आप इनकी अगर निकालेंगे राउंडेड फिगर में पीवी आ जाएगी, ये आपके पास पीवी आ जाएगी। आप इसको जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगी ये है इसकी वैल्यू इन यूज। इस एसेट को इस्तेमाल करेंगे इसकी वैल्यू इन यूज ये आएगी। और करंट कॉस्ट मतलब इस एसेट की मौजूदा कॉस्ट क्या होनी चाहिए वो। अब इस तरह की जो नई मशीन है वो है न्यू मशीन, जो 2,20,000 रुपए की है ये, लेकिन ये मशीन तो चल चुकी हुई है, ये मशीन जो है ये तो चल चुकी हुई है 2 साल। तो मुझे नई मशीन आज मिल रही है 2,20,000 रुपए की। अगर मैं इस नई मशीन की 2 साल की डेप्रिसिएशन जो है वो लेस करवा दूं, 5 पे डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 88,000 आ जाएगी। मतलब जो आज की मौजूदा मशीन 2,20,000 है, अगर मैं उसके 2 साल की डेप्रिसिएशन लेस करवा दूं तो वो आ जाएगी 1,32,000। ये जो 1,32,000 है ये मेरी बन रही है करंट कॉस्ट, कि इस कॉस्ट के ऊपर मेरी ये बन रही है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा तो 1,32,000 रुपए की मेरी ये मशीन एडजस्ट हो रही होगी। तो ये मेजरमेंट मॉडल्स हैं जो हम लेके चल रहे हैं, सारे आपको आते होंगे, इनमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम अगर आपको नहीं फेस होगी, बिकॉज आपने ये 16 और नॉन करंट एस्पेक्ट्स के तमाम एरियाज बड़ी डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। गॉट इट जी जनाब। लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड जो आप लोगों को मुश्किल लगता है बड़ा आसान, दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। किस तरह से की जाती है, कैपिटल क्या होता है, उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल वही जो आप लोग अभी पढ़ के आए हैं, जो ऑनर इन्वेस्टेड एरिया है, जो ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो शेयर होल्डर्स का एरिया, वो कैपिटल कहलाता है। अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से बात करूं, अब बता रही हमारे जो एसेट्स होते हैं वो इक्वल टू लायबिलिटीज होते हैं। यहाँ अगर आप इसको एलिब्रेट करें, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी हो सकते हैं, या आप इसको ये भी कर सकते हैं कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज जो है ये इक्वल टू इक्विटी होती है। अब ये इक्विटी एक्चुअल में वो है जो ओनर से रिलेटेड है, जो ओनर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो हमने यहाँ पे लेके चलनी है। अब इस इक्विटी में चेंज जो आता है, चेंज इन इक्विटी, मतलब ओपनिंग 1,000 से क्लोजिंग 2,000 हो गई है। चेंज इन इक्विटी को अगर हमने रिपोर्ट करना हो, उसमें हम लेते हैं जी हमारे पास क्लोजिंग इक्विटी, इसमें से हम लेस कर देते हैं ओपनिंग इक्विटी को, हमारे पास चेंज इन इक्विटी आ जाती है। हमारी इक्विटी में चेंज है कि ओपनिंग 1,000 से क्लोजिंग मेरे पास 1,200 है, 200 का चेंज आया। अगर मैंने इक्विटी में इंक्रीज जानना हो, इंक्रीज इन इक्विटी मैंने डिटरमिन करना हो, तो हम देखते हैं कि जी हमने प्रॉफिट कितना कमाया, वो हमने यहाँ कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया वो लेते हैं, और जो हमने डिस्ट्रीब्यूशंस की होती हैं, इन अदर वर्ड ड्राइंग्स की होती हैं, वो लेस करते हैं, तो मेरे पास इंक्रीज इन इक्विटी आ सकता है। इसी बेसिस अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, मैं प्रॉफिट भी निकाल सकता हूँ कि प्रॉफिट अगर निकालना हो, प्रॉफिट होगा इक्वल टू कि मेरी कितनी इक्विटी में इंक्रीज आया, वो इसमें से मैं लेस कर दूंगा ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस था वो मैं लेस करवा दूंगा, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो ऐड मतलब जो ड्राइंग्स वगैरह की हैं वो ऐड बैक करूंगा, तो मेरे पास प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी। तो ये इस चीज से तो आप अकाउंटिंग पढ़ के आ चुके हैं, आप इस चीज के ऊपर वाकिफ होते हैं। अब ये कैपिटल वगैरह है, ये जो ऑनर्स के पोर्शन है, इसको हमने कैसे मेजर करना है, कैसे लेके चलना है, इसको हम सिंपल सा डिस्कस करते हैं
کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اب کیپٹل مینٹیننس, کیپٹل ہوتا کیپٹل ہوتے ہیں ویسے, ایک ہمارے پاس فائنینشیل کیپٹل ہے, دوسرا ہمارے پاس فزیکل کیپٹل. جتنی انفارمیشن ہے صرف یہی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. فائنینشیل کیپٹل کا مطلب کیا ہے کہ جو شیئر ہولڈر ایکوٹی ہے, جو ریزرو ہے, جو ریٹینڈ ارننگ ہے, وہ سارا ہمارا فائنینشیل کیپٹل وغیرہ کے لا رہا ہوتا ہے. اور فزیکل کیپٹل کیا ہوتا ہے؟ فزیکل کیپٹل جو ہے اینٹی کے ریسورس ہیں, مطلب پیسہ اینٹی کے پاس جو وہ پرچیز کر سکتا ہے, جا کے ایسٹس وغیرہ لے سکتا ہے, انویسٹ کر سکتا ہے, وہ آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ فزیکل کیپٹل کہلا رہے ہوتے ہیں. کیپٹل مینٹیننس کیا ہے؟ کیپٹل مینٹیننس ایک میتھڈ ہے جس کے ذریعے اپنا کیپٹل جو ہے وہ میئر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے جو کیپٹل میں چینج آ رہا ہے, انکریز ہے یا ڈکریز آ رہا ہے, اسے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ اس کو میئر کرنے کے لیے کیپٹل مینٹیننس لے کے آ رہے ہوتے ہیں. بیکاز جو چینج ان کیپٹل ہوتا ہے یہ آپ کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہی کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہمارا شو ہو رہا ہوتا ہے. اب اس کو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ جو ہمارا کیپٹل میں چینج آیا, انکریز ان کیپٹل اکوٹی ہوئی, کیپٹل انٹروڈیوس ہوا, ڈیویڈنڈ وغیرہ پے کیا یا ڈرائنگس وغیرہ کی, اس کا جواب پروفٹ کے برابر ہے, تو پروفٹ کے برابر ہم اس کو شو کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک کیپٹل مینٹیننس مطلب کیپٹل کو میئر کرنے کی 3 بیسز ہیں. ایک فائنینشیل ٹرمز جسے ہم منی بیسس بھی کہتے ہیں, ایک فائنینشیل ٹرمز ریئل بیسس پہ, اور تیسرا ہے فزیکل کیپٹل ٹرمز. یہ 3 طرح سے ہم اپنا یہ جو ہے میئر کر رہے ہوتے ہیں. اب منی بیسس کیا ہے کہ آپ نے اپنا پروفٹ یا چینج ان کیپٹل میئر کرنا ہے. کیسے؟ سمپل سیلز لیس کاسٹ آف سیلز, جو آپ کا اوریجنل پروفٹ آیا نا, یہ اس میں جو انفلیشن وغیرہ ہے, جو ریئل ٹرمز میں جو مارکیٹ جو منی مارکیٹ چل رہی ہے, پیسے آج کے دن ہے, وہ ہم نے انوالو کرنا ہے. 1000 2000 سب کچھ سارا اس میں انوالو ہوتا ہے. ریئل بیسس کیا ہوتا ہے؟ ریئل بیسس میں صرف اور صرف جو انفلیشن ہوتا ہے, ہم انفلیشن کا ریٹ نکال دیتے ہیں. انفلیشن کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہم نے لیس کرنا ہوتا ہے. مطلب سیلز کی ہیں, اس میں کاسٹ آف سیلز لیس کریں گے, اور جو جنرل انفلیشن ریٹ ہوگا, بیکاز ہر سال مہنگائی تو ہو رہی ہے. اب ایک چیز پچھلے سال 1000 کی تھی, اب وہ چیز 1200 کی ہو گئی ہے. مائٹ بھی یہ 1000 سے 1200 میں جانے میں انفلیشن ریٹ کا کام ہو, تو ہم نے جنرل انفلیشن ریٹ لیس کرنا ہے. انفلیشن کا ریٹ لیس کرنے کے بعد ہمارے پاس آئے گا کہ ریئل کیپٹل کتنا ہے, ریئل کیپٹل ہمارا کتنا ہے. اور تیسرا کنسیپٹ ہے فزیکل کیپٹل. وہ کیا ہوتا ہے؟ سیلز مائنس کاسٹ آف سیل, اور کوئی اسپیسیفک انفلیشن جو ہم نے اگر مینٹین کی ہوتی ہے وہ ہم اس میں لیس کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ ہمارے پاس فزیکل کیپٹل آ جاتا ہے. تو یہ 3 طرح سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اسے مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں فائنینشیل کیپٹل کی بات کروں مینٹیننس کی منی ٹرمز میں, مطلب اوریجنل ویلیو جو آج مارکیٹ چل رہی ہے, اس پہ جو پروفٹس آئے گا وہ ہمارے نامنل منی کیپٹل کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا کہ بھائی صاحب یہ جو پروفٹ میرا آیا ہے آج کے ٹرمز پہ آیا ہے, آج کی ویلیوز پہ آیا, اس پہ تمام پروفٹ وغیرہ انفلیشن کا افیکٹ وغیرہ شامل ہے. اگر میں فائنینشیل کیپٹل مینٹینس کرتا ہوں ریئل ٹرمز میں, مطلب انفلیشن کا امپیکٹ نکال کے, تو یہ مجھے صحیح بتائے گا کہ ایکچوئل میں کہ میری پرچیزنگ پاور کتنی انکریز ہوئی ہے. فار ایگزامپل اگر 100 سے بڑھ کے 120 پہ گیا, لیکن مجھے لگ گیا پتا کہ یار اس 120 میں 14 روپے تو میرے انفلیشن کے شامل تھے, تو میری پاور ایکچوئل میں 6 روپے انکریز ہوئی, تو ایکچوئل میں جو ریئل انکریز ہے وہ ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہوتا ہے. اس میں جو پرائسز جو ہیں وہ ہم وہی لیتے ہیں جو جنرل لیول پرائسز جو ہیں وہ ہم لے رہے ہوتے ہیں, اور جو پرائسز میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اپنا پروفٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں طریقے کار جس سے ہم اپنا فائنینشیل یہ جو کیپٹل جو ہے میئر کر رہے ہوتے ہیں, انویسٹرز کے لیے ریلیونٹ ہے, انویسٹرز کی پروفٹ کے لیے ریلیونٹ ہے, ریئل پروفٹ کیا ہے, منی بیس ٹرمز میں پروفٹ کیا ہے, ان کے لیے بڑا ریلیونٹ ہوتا ہے. تیسرا ہے ہمارے پاس فزیکل کیپٹل مینٹیننس. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جی پروفٹ ہمارا کتنا انکریز ہوا ہے فزیکل کیپٹل اوور دا اسپیسیفک پیریڈ, کہ فزیکل کیپٹل کتنا جگہ ہے, اس سے ہمارا پروفٹ میں کیا امپیکٹ آ رہا ہے وہ شو کر رہا ہوتا ہے. اس میں ہم اسپیسیفک پرائس چینجز لیتے ہیں کہ اسپیسیفک انفلیشن کس کو امپیکٹ کر رہی ہے, کس کو نہیں امپیکٹ کر رہی, ہم اسپیسیفک انفلیشن لیس کر کے اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو فزیکل کیپٹل مینٹیننس ہے یہ مینلی امپورٹنٹ ہوتی ہے مینجمنٹ کے لیے, امپلائز کے لیے, بیکاز یہ اینٹی کی ایبلٹی کو میئر کر رہے ہوتے ہیں, جس کی آپریٹنگ کیپیسٹی کیا ہے, کس طرح سے پرفارم کر رہی ہے, اس کے بارے میں ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یار اگر منی ٹرمز میں سمپل منی ٹرمز میں انفلیشن انوالو ہے, ریئل ٹرمز میں انفلیشن انوالو نہیں ہے, جنرل انفلیشن, اور فزیکل میں اسپیسیفک انفلیشن جو ہوتی ہے وہ انوالو نہیں ہوتی. اور یہ جو کنسیپچل فریم ورک ہے اس نے کسی کو بھی اسپیسیفائی نہیں کیا کہ آپ نے یہی کرنا ہے, کیپٹل مینٹیننس کا میتھڈ کوئی بھی کر سکتے ہیں. نارملی جو ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بن رہی ہوتی ہے وہ یہ منی ٹرمز میں بن رہی ہوتی ہے, جن میں انفلیشن کا امپیکٹ جو ہے شامل ہوتا ہے, جو اتنی آپ نے سیکھی ہیں. جیسا یہ ایک سوال دیکھتے ہیں, ایگزامپل ہے کہ جی بزنس اسٹارٹ ہوا 1 لاکھ کیش سنگل اونر, immaterial assets needed with constant cost ہے, مطلب آپ کو جو ایسٹ ضروری نہیں ہے وہ چاہیے. آپ نے پرچیزز اینڈ سولڈرنگ کیا, 10,000 یونٹ بیچے ہیں 10 روپے کے لحاظ سے, اور 10,000 یونٹ سے 10 روپے خریدے تھے, 12 روپے کے بیچے ہیں, یہ سیم ہی ہے. جنرل انفلیشن 10% ہے ایئر 2 کی. پرچیز پرائس آف دا سیم آئٹم از ₹10.5 ان ایئر 2, اس نے ہمیں گیون کی ہے. ہم نے بزنس پرفارمنس کے اوپر کمنٹ کرنا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن دیکھنی ہے. اب اس کو پہلے ہم بنانا سیکھتے ہیں اپنی جو مانیٹری بیسس کے اوپر کیپٹل مینٹیننس ہے. دیکھو ڈیٹا ہے, ہم نے سیلز کی ایئر 1 میں ہمارے پاس 120 یونٹس
हमारी जो सेल्स जो है थी ईयर 1 में 12 रुपए की सेल्स थी, 10,000 यूनिट बेचे, ये हमारे पास सेल्स आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास यहाँ पे इस साल 1 लाख थी, फिर हमारे यहाँ पे रेट महंगा हो गया, 1,05,000 आ गई, ये प्रॉफिट आ गया। अदर एक्सपेंसेस आ गए, ये हमने प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब यही प्रॉफिट हमने डिक्लेयर करना है ओनर्स को, इन्वेस्टर को, ये डिविडेंड हो जाएगा। अब ये हारेगा जी हमारे पास ओपनिंग कैश, हमारे पास ये जो है 1 लाख से जाना था, यहाँ पे मैंने 10,000 लिख दिए, यहाँ पे 1 लाख आना था, डेट वाज माय मिस्टेक। अच्छा, उसमें से आपने परचेजेस जो हैं वो लेस कर दी, 10,000 रुपए की आपने की थी। सेल्स आपको 1,20,000 से, अदर एक्सपेंसेस आपने पे किए होंगे इतने, डिविडेंड आपने इतना पे किया होगा, आपका क्लोजिंग कैश जो होगा वो आ जाएगा। इस तरह से आपने क्या करना था, इसको लेकर चलना था। नेट एसेट्स जो आपने अपने यहाँ बनाने थे। उसके बाद अगर आप इसको रियल बेसिस से बनाएंगे तो इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो आपने क्या करना है, वो आपने यहाँ पर लेस करवाना है। अब सेल्स आपके पास वही आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स वही, प्रॉफिट भी वही आ गया, लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है था वो 10% था। अब ये 14,000 है, इसमें इन्फ्लेशन का अमल शामिल है, तो हम फिर क्या करेंगे, हम ईयर 1 को एडजस्ट कर लेंगे इन्फ्लेशन के परस्पेक्टिव से, ताकि हमारा जो इसमें प्रॉफिट वगैरह जो है वो उसको सही हो जाए, वो हम लेस करके यहाँ पे लिख देंगे। तो लेस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट जो होगा, जनरल इन्फ्लेशन रेट अगर 10,000 से लेस करते हैं तो वो हमारा लेस हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट भी रीस्टेट होकर इसमें से आ जाएगा। और तीसरा है हमारे पास फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। अब फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में भाई ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास मौजूद है, ईयर की सेल, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट सब कुछ मौजूद है। हमारे पास स्पेसिफिक इन्फ्लेशन थी जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ गलती से, जनरल इन्फ्लेशन ये थी और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन जो है थी वो 5% थी, तो वो हमने यहाँ पे लेस कर दी ईयर 1 से। तो हमने ईयर 1 का प्रॉफिट जो है था वो भी हमने रीस्टेट कर दिया। तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट निकालने के बाद ये मेरे पास जो प्रॉफिट है वो इस तरह से शो हो रहा होगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इनको बना रहे होते हैं, इनको हम लेके चल रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कैपिटल मेंटेनेंस का कंसेप्ट था कि यार इसको हम इस तरह से लेके चलेंगे या इसको हम इस तरह से लेके नहीं चल रहे हैं। सिंपल इज डैट केस कि आपने इसको लेके चलना है, और सिंपल आपने इनको देख लिया कि यार ये जो हमारी रियल टर्म्स हैं और ये हमारी इनके हैं फाइनेंशियल टर्म्स हैं। जो आपने चीज़ याद रखनी है, जो आपने चीज़ सिंपल याद रखनी है, सिंपल। अगर आप मनी टर्म्स पे बना रहे हैं अपनी, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी। अगर आप रियल टर्म पे बना रहे हैं तो जो भी आपको जनरल इन्फ्लेशन का रेट दिया होगा, आपने वो जनरल इन्फ्लेशन जो है वो लेस करवा देनी है। अगर आप फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कर रहे हैं तो जो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन होगी वो आपकी लेस हो जाएगी, और वो आप लेस करवाने के बाद उसकी बेसिस के ऊपर अपना प्रॉफिट जो है वो रिपोर्ट कर रहे होंगे। सिंपल इस डैट केस, ये आपने क्या करनी है, ये आपने लेके चलनी है। और यहाँ पे अक्सर जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है, जो हम कैपिटल मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, अगर मैं इस कैपिटल मेंटेनेंस की बात करूँ तो 2 तरह की ना हमारे पास, एक है हमारे पास फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, इसको हमने देख लिया। दूसरी हमसे हम कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। अब फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में हम देखें रियल टर्म, एक मनी टर्म है। जो मनी टर्म्स में हम कर रहे हैं उसे हम हिस्टोरिकल मेथड भी कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड भी कहते हैं। और जो रियल टर्म्स में चल रहे हैं, जिसमें हम जनरल इन्फ्लेशन लेस कर रहे हैं, उसे हम कांस्टेंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग भी कहते हैं, बिकॉज उसमें हम उसकी एक्चुअल परचेजिंग पावर जो है वो लेके चल रहे हैं। मतलब इसमें जो है जनरल इन्फ्लेशन लेस हो रही होती है और इसमें सिर्फ स्पेसिफिक इन्फ्लेशन जो होती है वो लेस हो रही होती है, और इसमें कोई इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट वगैरह नहीं हो रही होती। तो ये चीज़ आपने बस अपने माइंड में रखना है। तो ये हमारा यहाँ पे एंड होता है।